نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. اللہ تعالی جل جلالہ جس شخص کو رقت قلبی، نرمی، رحم، سخاوت نصیب فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے چاہے کہ یا رب العالمین مجھے ظلم سے بچائے اور میرے دل میں مخلوق کے لیے رحم پیدا فرمائے. یہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی گویا عیال ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کرنے چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب چیزوں کو. انسان ہے، جانور ہے، جاندار ہے، یہ ساری مائعات وغیرہ جتنی جمادات ہیں سارے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پیدا فرمائی ہیں. اب اچھا آدمی وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کے ساتھ اچھا ہو. خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو مخلوق کے لیے نفع بخش ہو لیکن وہ جھوٹ نہ ہو. آج کل سیاست یعنی جھوٹ کا دورہ ہے. بڑی چھوٹی سب جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹی مہربانی تو بہت ہوتی ہے. حقوق انسانی والی اڑ جاتے ہیں. حقوق انسانی والوں کو ابھی تک وہ امریکہ کی مظالم نظر نہیں آئے کہ امریکہ نے کتنا ظلم کیا افغانستان میں، کتنے بچوں کو شہید کیا، کتنے عورتوں کو شہید کیا. وہاں سے آ کر دور سے آ کر افغانستان پر حملہ کیا. وہاں یہ انسانی والوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے. کشمیر میں جو کچھ نظر ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ تو صرف اس کا یہ نظر آتا ہے کہ جہاں بھی امریکہ کے مفادات کو ٹھیس پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ انسانی کی فرضی ہوتی ہے. یا کہیں دیکھتا ہے کہ دیکھو بے حیائی نہیں ہو رہی ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہاں بے حیائی نہیں ہو رہی ہے. صاف الفاظ میں تو نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو آزادی نہیں ہے. آزادی کا کیا مطلب ہے کہ بے حیا کیوں نہیں ہے؟ ان کے نزدیک یہی حقوق انسانی ہے، رحمدلی ہے کہ لوگوں کو بے حیا بنا دیں، ڈاکوؤں کی سرپرستی ہو، چوروں کو سزا نہ ملے، ڈاکوؤں کو سزا نہ ملے. یہ اس کے اندر کیا ہے؟ قاتلوں کو سزا نہ ملے. یہ اس کی وہ مہربانی ہے. مہربانی ایک دل کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، جذب ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو مخلوق کو خیر پہنچے، اس کو خیر پہنچے. کبھی خیر کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ظالم کو ظلم کا سزا دیا جائے تاکہ دوسری لوگوں کو عبرت ہو اور دوسری لوگ مخلوق پر ظلم نہ کریں.
ابھی بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص ایک آدمی کو سزا دے رہا ہے، لیکن اس کی جڑوں میں مہربانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ایک آدمی کو سزا نہ دیا جائے تو نقصان کیا ہوگا؟ لوگ ظلم پر جری ہو جائیں گے، بہادر ہو جائیں گے، پھر لوگ ظلم کریں گے اور انسانیت تباہ ہو جائے گی. جس طرح ڈاکٹر کبھی کبھی کسی کی انگلی کو کاٹتا ہے جس کو نسور لگ چکا ہو، تو اسی لیے کاٹتا ہے کہ تاکہ باقی جسم محفوظ رہے. تو جب آدمی کے دل میں مہربانی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے پاس بہانے نہیں ہوتے، نہ اس کے پاس چالاکیاں ہوتی ہیں، نہ وہ نمائشی کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس طرح لوگوں کو اس کو خیر پہنچے. ہمارے ایک بہت پیارے وہ ہے ساتھی ہے حضرت مولانا مفتی سید نانک عقیل صاحب برکاتہم العالیہ. اس کو کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں تو وہ اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں، پر مہربانی ہے کہ آدمی جہاں تک کر سکتے ہیں وہیں تک کرتے ہیں. تو وہ اس کی ہر قسم کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی تعلیم پوری ہو گئی نہیں ہو گئی، تعلیم اس کو مشورہ دیتا ہے کہ فلان کام کرو فلان کام کرو. نہ اس کا وہ بھائی ہوتا ہے، نہ چچزاد بھائی ہوتا ہے، نہ اس کا، لیکن بس وہ اس کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ آدمی آگے چلا جائے. پھر وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کی ترتیب بنائی جائے اس کے لیے، پھر اس کے لیے بیچارہ ادھر ادھر بھاگتا بھوکتا ہے. تو بتاتا بھی نہیں ہے کسی کو، خفیہ کام کرتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں اس طرح ہمارے شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، میں دیکھتا ہوں ہر ایک ساتھی پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا ہو جائے، کہیں ادھر بھیجائے، کہیں یہیں بھیج دیا. تو وہ اس طرح مولانا غفار سے وغیرہ وہ ساری الحمدللہ میں اس بات پر بڑا خوش ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں کس طرح انسانوں کو فائدہ پہنچے، کس طرح انسانوں کو فائدہ پہنچے. تو آدمی کے اندر جب یہ خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ پھر اس کی دین کا بھی خیال رکھتا ہے، دنیا کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے، کوئی بے عزت نہ ہو جائے. ہمارے یہاں ایک دن ہم نے ایک چور پکڑا تھا، اس کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں نکل آئیں، قلم تھا اور دوسری چیزیں تھیں. تو پیچھا وہ ذلیل ہو گیا. تو یہاں مولانا فضل حکیم صاحب رو رہے تھے. ہمارا خیال تھا کہ اس کو کیا ہوگا، کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو اس کے دل بھرا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو میں نے اس کو ویسے بھی دے دیتا، اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے کیا ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا. تو اس کو رسوائی کا بھی خیال تھا کہ رسوا نہ ہو جائے، آدمی رسوا نہ ہو جائے. الحمدللہ ساری یہاں کے یہ لوگوں کے اندر مہربانی ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ انسان کے دل کے اندر جب جذب رحم ہوگا، پھر اس کو وہ مختلف طریقوں سے وہ خیر پہنچانے کی کوشش کرے گا. لیکن جس کے اندر شیطانیت ہو، اس پر وہ رحم کا پردہ ڈال دے. جس طرح یہ حقوق انسانی والے ہیں، اس کا رحم صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگ بے حیا کیوں نہیں ہو رہے. اب یہ تو شیطان کا جذبہ ہے، شیطان کا کام ہے. تو میں جو رحم کا بات کرتا ہوں، میں وہ رحم اس رحم کی بات کرتا ہوں جو قرآن کو مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور جب آدمی اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک بندے کے اندر ایسا رحم ہے، جذبہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس جذبے کی وجہ سے اس کو اپنے قریب کرتے ہیں، اس کو جذب کر لیتا ہے. بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایسے لوگوں کو ہدایت دی، شرابی تھے، کبابی تھے،
یا جو گندگی میں لت پت تھے لیکن ان کے اندر انسانیت کا ایک درد تھا یا مخلوق کا ایک پر رحم تھا، جذبہ تھا، اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب کر دیا۔ ایک فاحش عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بخش دیا کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ میں منہ مار رہا تھا، پیاس اس کو لگی تھی اور خود بھی پیاسی تھی، اس نے پانی پیا، اس نے موزے میں پانی نکال کر کے خود پیا، پھر اس کتے کو پانی پلائی تو اللہ تعالیٰ کو نے اس کو پر مہربانی فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ اب اس کے اندر ایک خیر تھا، رحم ایک خیر چیز ہے، خیر ہے، نفع کی چیز ہے، اس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، وہ کسی کا ایجنٹ نہیں ہوتا۔ جو خیر ہوتے ہیں وہ کیا ایجنٹ ہمیشہ کیا وہ بخیر لوگ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ان لوگوں کو خیر نہیں پہنچاتی، وہ اپنے ملک کو بھی تباہ کرتے ہیں اور کس کا کیا قوم کو بھی تباہ کرتے ہیں، انسانیت کو بھی تباہ کرتے ہیں، ملت کو بھی تباہ کرتے ہیں، امت کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ جب آدمی کی خیرخواہی نہ ہو تو اس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے، جب خیر نہیں ہے، خیرخواہی نہیں ہے تو اس کے اندر خیر ہی نہیں ہے، جب خیر نہیں تو شر پھیلے گا، کیا پھیلے گا؟ شر ہی پھیلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس جذبے کو اس کو لے کر اس کو آدمی کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک آدمی کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میری، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے الفاظ میں آگے پیچھے ہو گئی بات، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو عرض کرے گا کہ یا رب العالمین آپ تو اس سے پاک ہے کہ بیمار ہو جائے، بیمار تو ہم ہوتے ہیں، تجھ سے پھر شفا مانگتے ہیں، تو ہمیں شفا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کے فلان پڑوسی یا فلان آدمی بیمار تھا، اگر آپ اس کی عیادت کرتی تو مجھے ادھر پاتے، اسی کے پاس پاتے، مطلب کہ میرے قرب اس سے حاصل ہوتا، میرا تعلق اسی کی وجہ سے بنتا آپ کے ساتھ، تیرے ساتھ میرے قریب ہو جاتا، میرا قرب تم کو حاصل ہو جاتا، میں اسی کے ساتھ تھا۔ اب دیکھو یہ مہربانی کی چیز ہے، رحم والی چیز ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بیمار پرسی میں چیزیں کیا، اس کی علاج کی بس پرس بھی ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ اس کے لیے خیر کی چیز ہے کہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں یا کچھ مال دے سکتے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہے، یہ بھی کر لیں۔ اب یہ مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھے گا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو پھر وہ اس کو کہے گا کہ یا رب العالمین پانی تو دینے والا تو ہے، پیاس تو ہم ہو جاتے تھے اور تو ہمیں پلاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، فلان جگہ پہ فلان آدمی پیاسا تیرے پاس آیا اور آپ کے پاس پانی تھا، اگر آپ اس وقت اس کو پانی دیتے تو مجھے ادھر پاتے، میری خوب تم کو حاصل ہو جاتا، میرا تعلق تم کو حاصل ہو جاتا۔ اس طرح بوگی کے بارے میں کہے گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت کے دن اسی مہربانی پر اس کو دیکھے گا کہ کس کے اندر مہربانی تھی، کس کے اندر نہیں تھی، کون اپنی مہربانی میں سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کس نے مال خرچ کر کے اپنی عزت کی، اپنی شہرت کی بھوک اس کو لگی تھی، نام میرا لیتا تھا اور اپنے آپ کو اونچا کرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں شہرت کی تو بہت لوگ کام کرتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے چپ کے اللہ رب العالمین جل جلالہ کے نام پر، میرے نام پر دیا، اور اس کے دل میں کیا رحم آیا تھا، مہربانی آئی تھی، فقیر پر رحم تھا۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب وفات ہو گئے تو اس کے بارے میں کس نے خواب میں دیکھا کہ آپ سے کیا معاملہ کیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ تم نے کیا لایا ہے. تو میں نے خواب میں کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. متوازی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ ویسے تو آپ نے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن مجھے ایک عمل بڑا پسند آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے تم کو بخش دیا. وہ عمل یہ کہ ایک بار بلی کا بچہ سردی سے کانپ رہا تھا، ٹٹر رہا تھا، اور تو نے اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ سلا دیا. ابھی کیا ہے؟ مہربانی ہے. میں آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ دل کے اندر مہربانی پیدا کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، ہمیں قوم سے بڑی محبت ہے. آپ کو معلوم ہے کراچی میں پورا کارخانہ جل گیا، اس میں سینکڑوں لوگ جل گئے. اس محبان وطن نے اس کو معلوم بھی تھا کہ کون لوگ ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کہا. کیسے ہم محبان وطن ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں تھا، کل کوئی کہہ رہا تھا کیسے ایسا ہوا تھا. ہم دیہاتی لوگ ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. تو یہ کیسی رحم ہے، کتنا کیسا دل ہے اس کی سینوں میں کہ وہ صرف اسی لیے کہ ہماری پارٹی خفا ہو جائے گی، ہماری پارٹی نے کام کیا ہے، چونکہ اس کو ہم ہاتھ ڈالیں گے تو کیا وہ پھر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، پھر ووٹ نہیں دے گا. اب اسی بنیاد پر لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں. دن میں سینکڑوں لوگ کراچی میں ادھر ادھر مختلف شہروں میں مر جاتے ہیں، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس کو ڈاکے ہوتے ہیں. اور یہ محبان وطن کیا ہوتے ہیں، یہ اس کو دیکھتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ کیسی مہربانی ہے، کیسا رحم ہے. یہ واقعی جس آدمی کے اندر دل ہو تو وہ جل جائے گا، وہ بھی قرار ہو جائے گا کہ آخر یہ درندوں کا ملک ہے، یہ یا جنگل کی حکومت ہے، یا کوئی انسانی حکومت ہے. کوئی انسان بھی رہتے ہیں، کوئی انسان ایسے ہوتے ہیں. میں ایک دن میں جا رہا تھا، راستے میں ایک چھوٹا بیل تھا، ایک بڑا بیل تھا، آپس میں لڑ رہے تھے. تقریباً 10-20 سال کا پہلے کا واقعہ ہے. اسی جگہ میں جا رہا تھا. یہاں آپ دیکھتے ہیں یہاں گائے وغیرہ آ جاتی ہیں، بیل آ جاتے ہیں، یہاں یہ پہاڑ کے دامن میں آ جاتے ہیں. تو ایک بیل جو طاقتور تھا اسی دوسری بیل کے ساتھ وہ کشتی شروع کی اور اس کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی. تو ایک تیسرا بیل آ گیا، اس بڑی بیل کو اس نے کیا سینگ مار دی، اس کے ساتھ مار کے اس کو بھگا دیا. تو اس وقت میرے ساتھ غالباً کوئی آدمی، میں نے کہا کہ مجھ سے ہم سے بھی اچھے ہیں. یہ جانور بھی اتنے رحم دل ہے کہ ایک پر ظلم ہو رہا تھا، دوسری جانور نے آ کر اس سے بچایا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ظالموں کی مدد کرتے ہیں، چپلوسی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں. پھر ہم اس کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تم تو بہادر ہے. یاد ہوگا تم کو مشرف کا زمانہ کہ جس وقت اس نے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا کراچی میں، اس کی ماں پر شہید کیے گئے، تو اس نے سمکھ کے دکھائے تھے اس محب وطن دی. کیا جو وہاں سے بیٹھا ہے وہ محب وطن ہے. ایسے ہاتھ مکھی مار کر دیکھا تھا کس نے، اخبار میں نے خود دیکھا تھا کہ قوت میں قوت دکھاتا ہوں تم کو. مارا کس کو ہے، کس کو شہید کیا تم نے؟ مزدور لوگ ہیں،
فقیر لوگ ہیں، ریڑھی چلانے والے لوگ ہیں، ان کو مار کر تم کہتے ہو کہ میں بہادر ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں محب وطن بھی ہوں. محب وطن، یہی حال پچھلے حکمرانوں کا ہے. آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں. تو وہاں کم سے کم یہ آپ کی تو حکومت ہے. آپ یہ کرتے ہیں، یہ جانوروں کی حکومت بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کیا ہمدردی کرتے ہیں. ہماری ایک ہمدردی کیا رہی؟ تو ہماری دل بیڑیوں سے بدتر ہے. اس کا پتہ قیامت میں چلے گا. جو لوگ اس کی چپلوسی کرتے ہیں اس کا بھی اس کو خیر نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، نہ جھک جاؤ. بس اگر آپ کو طاقت نہ ہو تو خاموش تو ہو جائیں. اس کے لیے پھر وہ میدان بنا کر اس کی ساری خرابیوں پر پردہ ڈال کر پھر اس کے بعد اس کی وہ کیا مدح کرنا، اس کو خوشامد کرنا، یہ تو سارا اس جانوروں میں بھی نہیں ہے اتنی خوشامد. وہ کبھی کبھی حکمران اتنے برے نہیں ہوتے. ہم برے ہوتے ہیں کہ ان کے ہم کیا کرتے ہیں؟ بری کام میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یقیناً جو اچھا کام کریں حوصلہ افزائی کریں. ہم یہی حکم ہے. تم ظالم کی طرف مت مائل ہو. اگر تم مائل ہو گئے فتمسکم النار، تو تم کو آگ پہنچے گی، آگ پہنچ جائے گی تم کو. وہ ظلم کا جو آگ ہے اسے تم بھی بچ نہیں سکو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی. تم نیک اور تقوی کے کاموں میں کسی کے ساتھ مدد کرو. یہ نہ کہے کہ ہماری پارٹی کیا، یہ پارٹی نہیں ہے. جب یہ اچھی بات کام کرتے ہیں تو کہو کہ میں ٹھیک ہے، اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرو، تو اچھے کام زیادہ ہو جائیں گے. اگر کسی کے اندر ہمت بڑھ جائے گی، اچھے کام کے اندر کیا ہوتی ہے، کچھ وہ خیر ہے، ہمارا معاون موجود ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور گناہ اور زیادتی کاموں میں کسی کی تعاون نہ کرو، نہ زبان سے، نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ اشارے سے، کسی چیز سے نہ کریں، تعاون نہ کریں اس کے ساتھ. اگر کسی نے کیا تو یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، خوب جان لو اس بات کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب سزا دینے والا ہے، پھر نہیں بچو گے. تو خیر کے کاموں میں، رحم کے کاموں میں اسی کے ساتھ تعاون کرو. میں نے آپ کے سامنے ایک یہ آیات تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دو آیاتیں، کہ انسان پر دو قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. ایک آزمائش خوشحالی کا ہے، ایک بدحالی کا ہے. جب اس کو میں خوشحالی دیتا ہوں، خوشحالی میں مال، دولت، منصب، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کا رب آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، تو اس کو یہ نعمتوں والی آزمائش ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی. مطلب ہے کہ میں اس کا حقدار تھا. میں اس کا کیا تھا؟ حقدار تھا. میں حقدار نہ ہوتا تو تم کو دیتے نا. لوگ کہتے رہتے ہیں کہ میں اس کا کیا ہوں؟ حقدار ہوں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر میں دوسری حالت لاتا ہوں، وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب میں اس کو آزماتا ہوں پھر اس پر اس کو روزی تنگ کرتا ہوں. اس میں منصب بھی آتا ہے کہ انسان منصب بھی لے جاتے ہو، تعز من تشاء وتذل من تشاء، تؤتي الملك من تشاء تنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو پھر یہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بل لا تکریمون الیتیم، تم نے خوشحالیوں کو غلط جگہ استعمال کیا، تم نے نعمتوں کو قدر نہیں کی، تم نہ قدرے ہو گئے. میں نے تم کو عزت دی اور تم نے اس عزت کو ٹھیک استعمال نہیں کیا. میں نے تم کو اقتدار دیا، تم نے ٹھیک استعمال نہیں کیا. میں نے تم کو منصب دیا، ٹھیک استعمال نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں. بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے. اب مہربانی کی بات آ گئی. تمہارے اندر دل نہیں تھا، تمہارے اندر مہربانی والا دل نہیں تھا. نمائشی کام تو تم کرتے تھے، لیکن جو حقیقی کام ہے وہ تم نے نہیں کیا. یتیموں کا خیال نہیں رکھا، عزت کی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ تم نے یتیم کو روٹی نہیں دی. کبھی تو نمائشی روٹی بھی لوگ دیتے ہیں، نمائشی طور پر بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں. یہ فلان کیا ہے، وہ ترتیب ہے، یہ فلان ترتیب ہے، نام لے کر لیتے ہیں. اور یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نمائشی طور پر دیگی پکاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری اس کو فوٹو لے لو، دیکھو کیسے مہربانی. یہ تو اس مہربانی کو، یہ تو ریاکاری ہے. تم اس کو دیتے ہو، عزت نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کو بتاتے دیکھو، لوگوں کے سامنے یتیم کو دیکھو لے لو یہ پیسہ. پھر یا کہتے ہو کہ کل میں تم کو 20,000 روپے دیے تھے، وہ آپ یاد نہیں ہے آپ کو. عزت کی روزی دو، عزت کے ساتھ اکرام کرو. ولا تحاضون علی مسکین، اور تم مسکین کے لیے لوگوں کو کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے. اس کے لیے تحریک چلاؤ، ترتیب بناؤ. اس کے لیے ہماری تحریکات کیا ہے؟ ٹکس زیادہ کرو، فقیر کو کیا کرو اور پیس ڈال دو، ٹکس زیادہ کر دو. فقیر کی ٹوپی پر بھی ٹکس لگا دو، کانے پر بھی ٹکس لگا دو، نمک پر بھی ٹکس لگا دو. یہ تم یتیموں کی خرخواہ ہو، مسکینوں کی خرخواہ ہو. تم کیا تمہاری وہ اس کے اندر دل نہیں ہے؟ پھر کہ حکومت کیسے چلے گی؟ تو حکومت میں کون ہے؟ تو تم ہی ہو نا. صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے کیسے پیسے نکال کر کے ہم کیا کریں گے. اس کی ٹکس کی خون سے کون پلتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کون سی چیز پلتے ہیں؟ اسی کیا چیز بنتی ہے؟ روڈ پر تو آپ کو جو بنا ہے وہ بنا دیے، کیا وہ ٹول ٹیکس بنا دیے. اب کیا دیتے ہیں لوگوں کو؟ تھوڑا سا غور کریں. دیتی کیا ہو تم؟ لیتے ہو. تو یہ کہتے ہو کہ میرا پیٹ میں تم نے کم ڈال دیا، تھوڑا زیادہ دے دو، زیادہ ٹیکس لگا دیتے ہو. اس کے لیے پھر لوگوں کو مرواتے ہو، شہید کراتے ہو، بچوں کو مرواتے ہو. کبھی آپ نے دیکھا جو قوم کا بڑا خرخواہ مہربان آدمی تھا، ثاقب نثار صاحب، جب اب لندن میں بیٹھا ہے، کتنی چندی کی، وہ چندی کہاں چلے گئے؟ اب وہ کدھر ہے نیب والی کی جس کو بلائے کہ بھائی تم کیوں چلے گئے وہاں؟ کیا یہ ہمدرد ادارے ہیں سارے؟ یہ قوم کے خواہ ہیں؟ یہ قوم کو توڑنے والے ہیں سارے؟ قوم کو برباد کرنے والے ہیں؟
اس میں اس کو کیا خیر ملے گا؟ یہی شیطان کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کر کے اس کی ہمارے اندر ان کی لوگوں کو پیدا کیا، حکمرانوں کے اندر بھی ہے، اداروں کے اندر بھی ہے، اور وہ اس کو آگے لے کر آگے تک پہنچاتے ہیں، اس کو پیسہ دیتا ہے ایک ایک آدمی، اس کو آگے بھیج دیتا ہے، پھر وہ ملک کو توڑتا ہے۔ جب ملک کو توڑتا ہے تو اس کو کیا، اس کو فائدہ نہیں ہوتا، نہ مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ قوم کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ملک کو فائدہ ہوتا ہے، صرف شیطانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جب مسلمان تقسیم ہو جاتے ہیں، قومی تقسیم ہو جاتی ہیں، تو وہ جو بڑا جو شیر ہوتا ہے نا، وہ جو بڑا جانور، اس کو کھا لیتے ہیں۔ 2 بیل تھے، یہ لومڑی جو ہوتی ہے، یہ درمیان کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ قصہ میں نے سنا تھا کہ ایک سرخ بیل تھا، ایک کالا تھا، ایک کیا تھا، وہ سفید تھا۔ 3 بیل تھے، آپس میں اکٹھے رہتے تھے۔ تو شیر نے کہا کہ اکٹھے رہتے ہیں، جب میں درمیان میں جاتا ہوں تو ہمیں سینگوں سے مار کے بگاتا ہے، کوئی ترتیب بناؤ تاکہ ہمارا ترنے والا مر جائے۔ مجھے ایک کو شیطان، ایک لومڑی پسپوسی کی، یہ کہتے ہیں کہ یہ سفید بیل کہتے ہیں کہ جنگل میں تو میں ہی ہوں، فلان ایسی کوئی شیطانی کر کے اس کو بڑا محنت کہ اف تم تو کیا بہت، تو اس سے اکیلا ہو گیا۔ جب اکیلا ہو گیا تو اس کو اس نے دوسروں کہا کہ تو یہ کہتے ہیں، تو دونوں نے سنگی مار کر اس کو جدا کر دیا۔ اس کو کیا، اس نے شیر نکال دیا۔ پھر دونوں کو میں کہا گیا کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کالا، یہ بال وہ آپ کی بات خلاف باتیں کرتے ہیں کہ کیا کالا ہے، یہ ہے، وہ ہے، شیطانی کر کے یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، اس کو اکیلے کر کے ایک کو مار دیا۔ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، بنگلہ دیش کو جدا کر دیا۔ اس کے ہمارے لوگوں کا ہاتھ تھا، کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا۔ تو اس کو ہندوستان کی یہود کی گود میں ڈال دیا۔ اب پاکستان کے لیے اس کا خیر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ دیش اکیلا ہو جائے، سندھ دیش بن جائے، اور یہ پختونستان کیا نام ہے، پشتونستان بن جائے، اور دوسرا یہ پنجاب بن جائے۔ اکیلے ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ساری ایک ہم کیا کریں گے؟ اس کے ذخائر کو ہم کھائیں گے۔ یہاں اس نے دیکھ لیا کہ یہاں تیل ہے، یہاں کرومائٹ ہے، یہاں کیا وہ گیس ہے، یہاں بہت سی چیزیں ہیں، تو اس کو اب چھپائے رکھو، نکالو مت۔ حکمرانوں کو کہا کہ دیکھو اس کو انگلی ہاتھ نہ لگاؤ، یہاں سونا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اس کو ٹکڑے کر جائیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ اس کے تمام اموال کو اپنے لیے استعمال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو ناکام کر دیا۔ امریکہ اسی لیے تو افغانستان آیا تھا، افغانستان کے بعد پاکستان کی اس کی باری تھی، لیکن وہاں اس کو ناکامی وہ دیکھنا پڑا۔ وہ وہاں آتے تھے، اس کا خیال یہ تھا کہ یہاں پھر ہم ساری چیزیں لے جائیں گے، لیکن اس کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو اگر ہم اپنی ہوشیاری سے کام نہ لیں، اپنے اندر ایسے لوگوں کو ہم نے موقع دے دیا جو واقعی مسلمانوں کی کیا اسلام کی مخالف ہے، نام اسلام کا لیتا ہے، لیکن اسلام مسلمانوں کے خلاف ہے، ملت کے خلاف ہے، اور پاکستان کے خلاف ہے۔ تو اس کے خلاف کے پتہ کیا چلے گا؟ تو اس سے تو چلے گا کہ پاکستان قوم پر ظلم کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قوم پر ظلم کر کے آخری نتیجہ قوم کو اٹھنا ہے، بغاوت کرنی ہے، بس۔ آدمی جب زیادہ تنگ کرو گے، اب اس کو اوپر سے دباؤ تو کیا کرے گا؟ بیٹھ جائے گا بیچارہ۔ جب بیٹھ جائے گا تو پھر اس کو اس پر زور ڈال دو تو کیا کر جائے گا؟ لیٹ جائے گا۔ کیا جائے گا؟
جب لیٹی بھی نہیں چھوڑتے اوپر سے دباتے ہو تو پھر وہ کہے گا کہ ویسے ہی مجھے مرنا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اٹھے گا۔ تو جو لوگ اس طرح کاروائیاں کرتے ہیں، خواہ وہ کس ادارے سے تعلق رکھتے ہو، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس کو لوگوں پر مجبور کر دیں، کیوں کیا کریں؟ اٹھے، بغاوت کریں اور یہ فوج کے خلاف ہو جائیں اور پولیس کے خلاف ہو جائیں، سارے اداروں کے خلاف ہو جائیں اور اس کو تس نس کریں۔ تو اس میں سب کو خیال کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری ہم پر ڈالتے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو۔ کیا ادارے والے ذمہ دار نہیں ہیں؟ کہ یہ فوج ذمہ دار اس کا نہیں ہے؟ کیا پولیس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ صرف عوام بیچارے ذمہ دار ہے اس کی۔ تم عوام کو کہتے ہو کہ تم کو کوئی ابارا ہے، تو کیوں ابارا ہے؟ تو تم ایسی کام کیوں کر رہے ہیں کہ اس کو لوگ ابار رہے ہیں؟ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ پاکستان کو کہاں تک تم نے لے گیا؟ یہ خیرخواہی نہ ہونے کی وجہ ہے۔ کیا یہ خیرخواہ نہیں ہے؟ ہم امت کے خیرخواہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہے، ہم بھائی کے خیرخواہ نہیں ہے، ہم ملک کے خیرخواہ نہیں ہے، ہم ملت کے خیرخواہ نہیں ہے۔ اس کے لیے سب کو فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی فکر کرنی چاہیے، تجھے بھی فکر کرنا چاہیے، علماء کو بھی فکر کرنا چاہیے، اور عوام کو بھی فکر کرنی چاہیے، وہ جو قوم کے جو ادارے ہیں اس کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ ابھی جج صاحبان ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اب لوگ کیا کریں گے رشوت دے کر کے؟ اب کوئی تمہارے سامنے کوئی جج کی پٹائی کرتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ سے رشوت لیا ہے۔ تنادار کو اگر پانی لے گیا، میں نے اس دن آپ کو قصہ سنایا تھا، نہر لے جائے تو سارے کہہ دیں گے الحمدللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسے لوگ تنگ ہے، خوش نہیں ہے، ورنہ کون اپنے محسن کو پر تکلیف دے کر وہ خوش ہوتا ہے؟ تو آپ ہر آدمی کو چاہیے کہ آپ قوم کا محسن بن جائیں، مہربان بن جائیں، یتیموں پر رحم کریں۔ یتیم تمہاری حفاظت کرے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو آپ کی وہ دست بازو بنے گا۔ آپ مسکین پر مہربانی کریں، آپ کو زکوٰۃ آ جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک لگائیں، اس کو ٹھیک ٹھیک جگہوں پر خرچ کریں، تو کل یہ مسکین سمجھے گا کہ اس کی جو مال ہے اس میں مجھے حصہ ملتا ہے، دعائیں کرے گا کہ یا رب العالمین اس کی مال میں برکت ڈال دیں، پھر آپ کی مال کی حفاظت بھی کرے گا۔ پھر جب آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، میرے بھائی میرے لیے اٹھ جاتا ہے، یا میری حکومت یا پولیس والے ہیں میرے ساتھ دیتی ہے، تو لوگ پولیس والوں کو دعائیں کریں گے، پولیس والوں کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پولیس والا اس کا کیا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جس کے پاس پیسے اس کا ساتھ دیتا ہے، تو کیا اس کے لیے وہ اس کا خیرخواہ ہو جائے گا؟ پولیس والا چاہے کہ بھئی تم ہمارے خیرخواہ بن جاؤ، تم بھی تو خیرخواہ بن جاؤ، پھر تمہارے لوگ خیرخواہ بن جائیں گے۔ پہلے تم خیرخواہ بن جاؤ تو لوگ تمہارے خیرخواہ بن جائیں گے۔ گھر کا بڑا بھائی ہے، وہ چھوٹے بھائیوں کا خیرخواہ نہیں ہے، اور چھوٹی بھائی سے کہتے ہیں کہ تم مجھے میرے خیرخواہ بن جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تم پہلے خیرخواہ بن جاؤ، لوگ تمہارے خیرخواہ بن جائیں گے۔ اس بات کا عام کرنا ہے، تمام ہر کوئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قوم کو سمجھائیں کہ بھئی مہربانی میں جب تم مہربانی کرو گے تو اس کی مہربانی کی خیرات و برکات لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گی، کسی اور کے پاس نہیں جائیں گی۔ آپ فقیر پر، یتیم پر، مسکین پر رحم کرو، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس یتیم پر، مسکین پر رحم جو آپ کرو گی، اس کا فائدہ تم کو واپس تمہیں ملے گا۔ تم قوم کا من دو، رشوت مت لو، غداری مت کرو، قوم کو عوام کو اپنا عیال سمجھ کر کے اس کی خیرخواہی کرو، تو وہ خیرخواہیاں لوٹ کر تمہارے پاس آ جائیں گی، تمہاری دامن میں پڑ جائیں گی۔ لیکن ہم نے کبھی بھی اجتماعی خیر کو نہیں دیکھا ہے،
ہم ہر کوئی انفرادی خیر پر لگے کہ مجھے خیر مل جائے، دوسری قوم غرق ہو جائے، دوسرا غرق ہو جائے، دوسری کو کوئی فائدہ نہ ملے کہ میرے جولی میں کچھ پڑ جائے، تو اس کی جولی میں جو پڑ جاتا ہے وہ بھی دوسروں کا ہو جاتا ہے. آتا ہے لیکن پھر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں خیر نہیں ہوتی. آپ اجتماعی خیر مانگے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا کرے گا تو پوری اجتماعیت کو، پوری معاشرے کو خیر پہنچائے گا. جب پوری معاشرے کو خیر میں ہوگا تو اس میں تمہارا بھی خیر ہے، میرا بھی خیر ہے، سب کا خیر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام تم کو جنتی معاشرہ دیتا ہے، زبانی جنتی نہیں. جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ میں عراق کو جنت دوں گا، جنت دیکھو اس کی. افغانستان کو کہا کہ میں آ جاؤں گا تو کیا ہو جائیں گے، وہاں جنت ہی بن جائیں گی. جنت دیکھو اس کو. 17 سال کے بعد بھی اب وہ کہتے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے. اس کی جنت ہیں یہ لوگوں کی. اسلام کی جنت ہے جو آپ کو پہلے بتائے گی کہ سختی اب برداشت کرو تو کیا ہو جائے گا، خود بخود تمہاری یعنی اپنی قربانی دو. سختی کیا ہے؟ قربانی ہے کہ میرا بھائی آرام میں رہے، میں تکلیف میں رہوں، کوئی بات نہیں. میرا ساتھی اچھا کہے، میں کم کہوں، کوئی بات نہیں. مجھے نہ ملے دوسری کو ملے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، قربانی کا پیدا ہو جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس سے گھر بنے گا، قوم بنے گا، معاشرہ بنے گا. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہمارے دلوں میں مخلوق کے لیے قربانی، خیرخواہی، اثار کا جذبہ ہو، جس کو ہم رحم کسی تعبیر کرتے ہیں، رحم کا جذبہ ہو، حقیقی رحم ہو دلوں میں. اور تصوف میں اسی چیز کو پیدا کیا جاتا ہے. تصوف کوئی ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آدمی ہو ہا کرے یا کچھ کرے یا وہ کوئی خواہ وہ نمائشی کام کریں، بلکہ یا وہ تفسیر کریں یا وہ کیا کریں، پروپیگنڈے کریں یا بہتان لگائیں. ان چیزوں کا نام تصوف نہیں ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے. تصوف کا مطلب یہی ہوتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائیں. ایمانی صفات کیا ہے؟ اس میں پہلی اولین چیز تو ایمان کی بات کیا ہے کہ انسان کے اندر رحم پیدا ہو جائے، عدل پیدا ہو جائے، انسان کے اندر شکر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر تواضع پیدا ہو جائے، انسان کے اندر مخلوق پر مہربانی پیدا ہو جائے. اس سے یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. صوفی یہ ہوتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ نے کسی سے پوچھا کہ آپ نے تصوف پر کتاب نہیں لکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کتاب البیوع لکھی ہے، کتاب المعاملات لکھی ہے. میں نے مطلب کہ اس میں معاملہ ٹھیک کرو، مخلوق کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو، مخلوق کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور تعلق نصیب فرما دیں، اور خیر سے ملامال فرما دیں، شر سے محفوظ فرما دیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی حفاظت فرمائے. بہت سے لوگ اس کی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا بڑا دل دکھا ہوا ہے آج کل. میں جب دیکھتا ہوں یقیناً بڑا سوچ میں رہتا ہوں کہ خود اپنے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، وہ کمرانوں میں بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے، ہر جگہ ہے کہ وہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی پاکستان پر یہود کی نظر لگی ہوئی ہے، دجال کی نظر لگی ہوئی ہے کہ جب تک پاکستان زندہ ہو، کیونکہ وہ ٹھیک ہوگا تو وہ اس کو موقع نہیں ملے گا. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہاں سے لوگ جا کر خراسان سے، افغانستان سے یا خراسان سے جس میں پاکستان آتا ہے، لوگ جا کر دجال کے ساتھ لڑیں گے اور یہ لوگ شکست دیں گے، اور پھر مارے گا اس کو کون؟ عیسیٰ سے مارے گا.